بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال شہباز قلندر لال شہباز قلندر 1177.1274 جن کا اصل نام سید عثمان بن مروندی تھا، سندھ میں مدفون ایک مشہور صوفی بزرگ ہے۔ ان کا مزار سندھ کے علاقے سہون شریف میں ہے۔ وہ ایک مشہور صوفی بزرگ، شاعر، الہیت دان، فلسفی اور قلندر تھے۔ ان کے زمانے میں بہت سے معروف اولیاء کرام موجود تھے۔ مشہور بزرگ سید صدر الدین رضوی بھاکری، شیخ بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی، شیخ فرید الدین گنج شکر، شمس تبریزی، مخدوم عبد الرشید حقانی، جلال الدین رومی، سید جلال الدین سرخ بخاری، مخدوم صدر الدین قتال، صدر الدین عارف، فرزند بہاؤ الدین ذکریہ، شیخ بو علی قلندر پانی پتی جیسے اولیاء کبار ان کے قریباً ہم عصر تھے۔ ہندو اور مسلمانوں میں مذہبی رواداری کی تبلیغ کی بنا پر لال شہباز قلندر تمام مذاہب کے پیروکاروں میں یکساں محترم تصور کیے جاتے ہیں۔ چونکہ ان کا خرقہ تابدار یاقوتی رنگ کا ہوا کرتا تھا، اس لیے انہیں لال، ان کی خدا پرستی شرافت اور آسمانوں میں پرواز کرنے کی بنا پر شہباز اور قلندرانہ مزاج و انداز کی بنا پر قلندر کہا جانے لگا۔ برصغیر کے تمام ممالک بھارت، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں انتہائی مشہور صوفی گیت دمادم مست قلندر میں لال شہباز قلندر ہی کی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے۔ اصلاً یہ گیت 13ویں صدی عیسوی میں لکھا گیا تھا اور اس کے بعد سے اسے بہت سے موسیقاروں اور گلوکاروں نے گایا اور ہر دور میں یہ انتہائی مقبول رہا۔ لال شہباز قلندر کا سلسلہ شجرہ نسب 13 واسطوں سے امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سید جعفر صادق۔ لال شہباز کا وطن مروند تھا۔ مروند کا شہر تبریز سے کچھ فاصلے پر ہے۔ اس شہر کو میونت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر بہت قدیم ہے۔ یہ شہر اس وقت آذربائیجان کا دار الخلافہ تھا۔ دریا کے کنارے خوش نما شاداب منظر کے سبب مشہور تھا۔ یاقوت نے لکھا ہے کہ اس شہر کو کردوں نے تخت و تاروج کیا۔ کردوں کے حملے کے بعد قلعہ برباد ہو گیا اور شہر کی ہیبت و شان جاتی رہی۔ کرد اہل مروند کو اپنا غلام بنا کر لے گئے۔ مدتوں یہاں خاک اڑتی رہی۔ انسانی آبادی سے یہ شہر مدتوں خالی رہا۔ مستونی کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر نہر رود پر واقع تھا۔ اس نہر کی کافی وسعت تھی، 9 ہاتھ زمین کے اندر بہتی تھی۔ مروند کی خوشحالی اور رونق ختم ہو چکی تھی۔ یہ شہر قرمور کے کپڑوں کی وجہ سے مشہور تھا، جن سے لالی رنگ تیار ہوتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس شہر کے نواح میں بہت سی بستیاں آباد تھیں۔ آپ کا خاندان یگنا روزگار تھا۔ آپ کے والد ماجد سید کبیر اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ ان کا طریقہ اتباع سنت نبی تھا۔ شرعی احکام سے سرہو انحراف نہ کرتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عبادت گزار تھیں۔ شیخ مروندی اپنے خاندان کے اعتبار سے اونچی نسبت رکھتے تھے، اس لیے صالحیت و سخا کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ کے متعلق معلوم ہے کہ پردہ شب کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھیں۔ فرماتی: اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا۔ ان کی ذات خشتن الہی کا سر چشمہ تھی۔ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارت۔ اس ماں کی گود کا لال جذب و جلال کا جوہر بن کر جب سہون پہنچا تو اس کی تابناکی کئی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ سلطان شاہ حاکم سرند کی یہ صاحبزادی اپنے شوہر سید کبیر کے جذب و تصرف کی تاثیر سے اپنے وقت کی زاہدہ و عابدہ خاتون کہلائیں۔ عثمان بن کبیر المعروف شہباز قلندر تعلیم ابتدائی طور پر حسب معمول اسلامی بنیادیں اصول کے تحت تھی۔ شہباز قلندر نے محض 7 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔
قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اپنے بہت ہی قلیل عرصے میں مروجہ عربی و فارسی علوم میں بھی مکمل دسترس حاصل کر لی۔ لال شہباز قلندر کی قابلیت اور عربی دانی کے سلسلے کا یہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر جب ملتان میں تشریف لائے تو اس زمانہ میں غیاث الدین بلبن تخت نشین تھا۔ غیاث الدین بلبن عارفوں اور علماء کرام کا بہت بڑا قدردان تھا۔ جب اس نے قلندر شہباز کی آمد کی خبر سنی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تعظیم بجا لایا۔ وہ آپ کے لیے بیش بہا تحائف بھی لایا، جس سے اس کی عقیدت آپ کے ساتھ بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ تحائف پیش کرنے کے بعد اس نے اب سے درخواست پیش کی کہ اب ملتان میں قیام کریں، مگر اپنے قیام ملتان کے سلسلہ میں معذرت کر لی۔ اس دوران میں سلطان محمد نے ایک عربی سرود کی مجلس کا اہتمام کیا۔ اس مجلس میں حضرت غوث العالم غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے فرزند ارجمند حضرت صدر الدین عارف ملتانی بھی موجود تھے۔ یہ دونوں بزرگان یعنی لال شہباز قلندر اور عارف ملتانی عالم وجد میں رقص کرنے لگے، اور خود سلطان محمد کا بھی یہی عالم تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کی حالت قلندرانہ تھی۔ حضور کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت کا یہ عالم تھا کہ گرا تمتا نہ تھا۔ کبھی اس مقام پر کھڑے ہو جاتے جسے باب عبد المجید کہتے ہیں، کبھی باب جبرائیل کے پاس آ جاتے، کبھی باب السلام پر کھڑے ہوتے۔ روزہ اطہر کو دیکھتے اور ہوش رہتا۔ عجیب ذوق ہے اور عجیب سوز ہے۔ قلندر سراپا صدق و دل اخلاص کا پیکر اور تعلیم و رضا کی تصویر بنا معجزہ شریف کے اس وقت سامنے ہے۔ حج سے فارغ ہوئے تو بغداد کا سفر اختیار کیا۔ یہاں بڑے بڑے علماء فضلاء موجود تھے جن سے انہیں استفادہ کا موقع ملا۔ سید حسن کا مزار سیبھن میں آپ کے مقبرے کے باہر مسجد کے مغرب میں ہے، بغداد میں آپ سے بیعت ہوئے۔ آپ ان سے خاص شفقت فرماتے تھے۔ اپنے بغداد کے بعد مشہد کی طرف سفر اختیار کیا۔ وہاں اپنے امام موسیٰ رضا کی زیارت گاہ سے مشرف ہوئے۔ بابا ابراہیم دلی سے کربلا مول میں ملاقات ہوئی، ان سے روحانی فیض حاصل کیا۔ اس طرح سفر حج سے واپسی کے بعد آپ ایران کے راستے تبریز تشریف لے گئے اور پھر اپنے وطن مرند واپس پہنچے۔ آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے بولی قلندر کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ ہند میں 300 قلندر موجود ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ تشریف لے جائے۔ ان کے مشورہ کے مطابق اپنے سندھ میں پہنچ کر سیوستان میں قیام فرمایا۔ اتفاقنا سیوستان میں آ کر اب جس محلے میں مقیم ہوئے کسی عورتوں کا تھا۔ اس عارف باللہ کے قدوم میمنت لزوم کا پہلا اثر یہ تھا کہ وہاں زناکاری اور فحاشی کا بازار سرد پڑ گیا۔ نیکی اور پرہیزگاری کی طرف قلوب مائل ہوئے اور زانیہ عورتوں نے آپ کے دستن حق پر توبہ کی۔ آپ کا وصال 21 شعبان المعظم 673 میں ہوا، لیکن ان کے وصال کو لے کر اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختلف کتب میں مختلف تاریخ وصال درج ہیں، کسی میں 590 ہے، کسی میں 669 ہے، 670 ہے لکھا ہے۔ مگر فاضل ملف نے اپنی تصنیف میں شہباز قلندر کے صفحہ 41 673 پر تاخن وصال کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ عثمان مروندی کا ثنا وصال ہے۔ اس سلسلہ میں فاضل ملف نے ایک شعر بطور ثبوت پیش کیا ہے جو روضہ قلندر پاک کی دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ ان کا مزار سندھ کے شہر سہون شریف میں ہے۔ یہ سندھی تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے اور 1356 میں تعمیر ہوا۔ اس کا اندرونی حصہ 100 مربع گز کے قریب ہے۔ ان کا سالانہ عرس اسلامی تقویم کے مطابق 18 شعبان المعظم کو ہوتا ہے۔ فیروز شاہ کی حکومت کے زمانے میں ملک رکن الدین عرف اختار الدین والی سیوستان نے آپ کا روضہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد 993 میں ترخانی خاندان کے آخری بادشاہ مرزا جانی بیگ ترخان نے آپ کے روضہ کی توسیع و ترمیم کرائی۔ اس کے بعد 1009 میں مرزا جانی بیگ ترخان کے بیٹے مرزا غازی بیگ ترخان نے اپنی صوبہ داری کے زمانے میں اس میں دوبارہ ترمیم کرائی۔